الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی زندگی سنانا ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر باش خادموں میں سے ہے۔ استنجا کا پانی، وضو کا انتظام، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر پڑے رہنا، حدیثوں کو محفوظ کرنا، اتنا چمٹے رہتے تھے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے جاتے تب بھی یہ چوکھٹ پر پڑے رہتے باہر کے حصے میں کہ شاید کوئی ضرورت پڑ جائے اور آقا کی طرف سے بلاوا آ جائے، خادم موجود رہے۔ انہی کا واقعہ ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ ضرورت سے پہلے وضو کا پانی انہوں نے رکھ دیا۔ سمجھداری کی بات، منشا شناسی کی بات، راحت پہنچانے کا سلیقہ، خدمت اسی کو کہتے ہیں، ادب اسی کو کہتے ہیں۔ خوش ہو کر آقا نے پوچھا، ربیعہ آپ کی کیا ضرورت ہے بتائیے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ دنیا مانگ سکتے تھے اور دنیا کی ضرورتیں رنگ رنگلیاں مانگ سکتے تھے، ختم ہونے والی، چھوٹنے والی۔ حضرت ربیعہ اسلمی نے کہا، یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ میں رہنا چاہیے۔ صرف دعا کروا کر مطمئن نہیں رہے، صرف بزرگوں سے تعلق پر اطمینان سمجھداری کی بات نہیں ہے، مدرسے سے تعلق پر اطمینان یہ سمجھداروں کا طریقہ نہیں ہے۔ عمل کی پوری کوشش، زندگی کے بدلنے کا پورا جذبہ۔ حضرت ربیعہ اسلمی سے آقا نے فرمایا، اگر ایسی بات ہے تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ محبت صرف کافی نہیں ہے اطاعت کے بغیر، خدمت صرف کافی نہیں ہے مخدوم کے منشے پر چلے بغیر۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ کیا تم نکاح کرنا نہیں چاہتے؟ ساتھیوں کی ضرورتوں کا خیال، صرف ان باتوں کو آدمی نہ سنے جو کانوں میں پڑ رہی ہے، بلکہ ان باتوں کو بھی سنے جو دلوں میں گونج رہی ہے، جو زمانہ کہہ رہا ہے۔
کامیاب قائد وہ ہوا کرتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنے شاگرد کو 1 سال کے لیے جنگل میں بھیجا اور یہ کہا کہ جو جو آوازیں سن رہے ہو اسے لکھ کر لے آنا۔ انہوں نے شیر کی آواز، کوئل کی آواز، کیڑے مکوڑوں کی آواز، سب آوازیں لکھی۔ استاد نے کہا تم نے سب آوازوں کو نہیں سنا، جاؤ پھر دوبارہ جاؤ۔ پھر وہ کچھ عرصے کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ ہاں اب میں نے سنا ہے چاند کی چاندنی کی آواز کیا ہوتی ہے، سورج کی روشنی کی آواز کیا ہوتی ہے، کلی کے چٹکنے کی آواز کیا ہوتی ہے، شبنم کے برسنے کی آواز کیا ہوتی ہے، بیمار کے دل کی آواز کیا ہوتی ہے، بیوہ دکھی دل کی صدائیں کیا ہوتی ہے۔ استاد نے کہا اب تم قائد بنائے جانے کے قابل ہو، اب تم امیر بنائے جانے کے قابل ہو، کیونکہ اب تم نے صرف سنائی دینے والی آوازوں کو نہیں سنا بلکہ نہ سنائی دینے والی آوازوں کو بھی تم نے سن لیا، ضمیروں کی آوازوں کو سن لیا۔ بادشاہ بنائے جانے کے قابل وہی ہوتا ہے جو نہ سنائی دینے والی زمانے کی آوازوں کو سنے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا ربیعہ کیا تم نکاح کرنا نہیں چاہتے؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں اور میری زندگی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے نکاح کرے، لیکن آقا سے زیادہ میری مصلحتوں سے واقف کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب تیسری مرتبہ اگر آقا مجھ سے فرمائیں گے تو میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ آپ جو فرمائیں میں منشا کے مطابق تیار ہوں۔ یہ ہے کسی کو بڑا بنانا اور کسی کو پوچھ کے چلنے کی عادت، اور اپنے بڑوں کی منشا پر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ لکھا ہے کہ گائے کو شکار کرنے کے لیے شیر پیچھے دوڑنے لگا اور گائے اپنی جان بچانے کے لیے تالاب میں کود گئی اور تھوڑی دور جانے کے بعد کیچڑ میں پیر پھنس گئے، شیر کے بھی پھنس گئے گائے کے بھی پھنس گئے۔ تو شیر کہنے لگا تم نے اپنے کو تو مجھ سے بچا لیا لیکن کیچڑ سے تو بچ کے بتاؤ۔ تو گائے نے جواب دیا تمہارا بڑا کون ہے؟ شیر نے کہا کہ میں خود ہی جنگل کا بڑا ہوں، میرا کون بڑا ہوتا ہے؟ گائے نے کہا میرا بڑا میرا مالک ہے، ابھی سورج ڈھلے گا، اندھیرا چھا جائے گا، میرا مالک میری تلاش میں آئے گا۔ سورج ڈوبا اور مالک تلاش کرنے کے لیے نکلا اور وہ گائے کو کیچڑ سے نکال کر لے گیا۔ یہ بڑوں کی اطاعت، پیچھے کی جانے والی دعائیں، اٹکنے والی گاڑیاں نکل جاتی ہے، پیچیدہ ہونے والے مسائل سلجھ جاتے ہیں اگر صدق دل سے آدمی کسی اللہ والے کو واقعی اپنی زندگی کا بڑا بنا کے چلتا ہو۔ حضرت ربیعہ اسلمی سے تیسری مرتبہ آقا نے فرمایا ربیعہ کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ تب حضرت ربیعہ اسلمی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جہاں فرما دیں، آپ جو فرما دیں۔ حضرت ربیعہ اسلمی سے آقا نے فرمایا فلانے گھر میں جاؤ اور یہ کہنا کہ میں نے بھیجا ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دے۔ والد نے استقبال کیا، آنے والے کا استقبال، جس ہستی نے بھیجا ہے ان کا آنا مبارک، بتاؤ کس کام کے لیے آنا ہوا، نکاح پڑھا دیا اور
اس نے ایجاب و قبول کروا کر اور نکاح کے بندھن میں باندھ کر وہ واپس آنے لگے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سنایا صورتحال اور وجات، یا رسول اللہ وہ تو بڑے شریف گھرانے کے لوگ تھے، بڑا اکرام کیا انہوں نے، لیکن میرے پاس ایسے گھرانے کے لیے دینے کا کوئی مہر بھی نہیں تھا۔ یاد رکھنا صحابہ کوئی بے غیرت نہیں تھے اور صحابہ کوئی محنت سے جی چرانے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی دل کی آواز اور اپنی صورتحال بتائی۔ آقا نے فرمایا بھائی آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے کھجور کی گٹلی کے برابر مہر دے دے۔ انتظام کیا گیا اجتماعی طور پر، آپسی ہمدردیاں، سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا تعاون کا مزاج ہونا چاہیے، مہر دے دیا گیا۔ اور جب وہ مہر لے کر پہنچے خاندان والوں نے کہا کثیر طیب، یہ تو بہت زیادہ مہر ہے، بہت پیارا مہر ہے۔ پھر اس کے بعد ولیمے کے انتظام کا مسئلہ تھا۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے آقا نے فرمایا عائشہ کے پاس جو کچھ آٹا ہے لے آؤ، اور ایک دمبا آپ کے پاس رکھا ہوا تھا آپ نے حوالے کیا اور یہ فرمایا کہ ربیعہ اس کے ذریعے سے اپنا ولیمہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کی شادیاں کتنی سادی ہوتی تھی اور ہماری شادیاں اتنی بوجھل ہو گئی، اتنا بڑا عذاب بن گئی، واقعی زندگی کی اتنی بڑی مصیبت بن گئی۔ ڈوکرا اسکیموں کی کا بوجھ اور بچت گڑھ کے قرضے اور بیاج پہ روپیہ، کھانا اور لڑنا، تحفے تحائف کا زبردستی لین دین، ایک دوسرے پر مقابلے کا جذبہ، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والا نہیں۔ اپنے آپ کو ان رسم کی زندگیوں سے نکالو۔ تیسرا واقعہ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا بہت ہی عجیب ہے۔ آنے والی میری دینی بہنیں، میری دینی مائیں اپنے رشتوں کو جوڑیں، چھوٹا بننا سیکھے، دعائیں سر سے اوپر نہیں جاتی ہے۔ چولہا ایک رکھنے کی فکر نہ کرو، دل ایک رکھنے کی فکر کرو، غلہ ایک رکھنے کی فکر نہ کرو، دل ایک رکھنے کی فکر کرو، چھت ایک رکھنے کی فکر نہ کرو، دل ایک رکھنے کی فکر کرو۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ کو بھی آقا نے زمین الاٹ کی، حضرت ابوبکر کو بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دی۔ دونوں میں اختلاف ہوا، میری حد کہاں تک ہے، میری حد کہاں تک ہے۔ دونوں میں اتنا جھگڑا بڑا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو تھوڑا سا سخت بول، نامناسب قسم کے بول، وہاں کوئی ماں بہن کی گالی تو نہیں تھی، وہاں پر کوئی اتنے ننگے پن کے بول نہیں تھے، لیکن ان کے اعتبار سے نامناسب بول حضرت ابوبکر نے بول دیے اور حضرت ربیعہ سے فرمانے لگے بھائی مجھے معاف کر دو۔ حضرت ربیعہ اسلمی نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسے بول نہیں بول سکتا، آپ بڑے ہیں، آپ کا مقام اونچا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا نہیں، میں نے جیسے سخت بول آپ کو بولے ہیں آپ بھی مجھے بول دیجئے تاکہ قصاص ہو جائے، برابری ہو جائے، قیامت کے دن میں نہ پکڑا جاؤں۔ حضرت ابوبکر اصرار کرتے، ایسا معافی چاہنے کا جذبہ، کون سی ساس ہے جو معافی چاہتی ہے، کون سی بہو ہے جو معافی چاہتی ہے۔ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر دعوتیں تو کھاتے ہیں اور دعوتیں تو دیتے ہیں، معافی نہیں چاہتے ہیں۔ موت کے بستر پر بھی رشتوں کا جوڑنا ہمیں یاد نہیں آتا ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی کی شکایت لے کر حضرت ابوبکر نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور
آقا سے فرمایا کہ میں نے ربیعہ سے کچھ سخت بول دیے تھے، یا رسول اللہ میں نے ربیعہ سے کہا کہ وہ بھی مجھے بول دے، لیکن وہ میری بات نہیں مانتا ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے آئے، آقا نے فرمایا ربیعہ تم نے اچھا کیا، یہ تو ابو بکر ہے، یہ ثانی اثنین ہے، یہ یار غار ہے، اچھا کیا تم نے ویسے سخت بول نہیں دوہرائے۔ تم اتنا تو کہہ دو ابو بکر کی تسلی کے لیے، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں اور مجھے معاف کر دے، اللہ تمہیں اور مجھے معاف کر دے۔ یہ رشتوں کے جوڑنے کا انداز، یہ محبتوں کا رنگ تھا ان کے گھروں میں۔ ہماری زندگیاں اس سے خالی ہو گئی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہی بیٹی کو انہوں نے کچھ سخت بول کہہ دیے، ان کی تربیت کے لیے کہے، سخت بول ایسے کہ 50% سختی سے بولا تھا، آپ نے 60 یا 70% سختی سے بول دیے۔ بعد میں سے یاد آیا کہ میں نے اپنی بیٹی کو سخت بول بولے ہیں، اسے بلایا اور اس سے کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، اور اس کے بعد فرمایا کہ بیٹے ٹھیک ہے میری تسلی کے لیے تو بول دو کہ ابو جی میں نے معاف کر دیا۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ تو میرے ابا ہیں، آپ میری جیسے چاہے تربیت کریں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹی سے معافی چاہتے رہے۔ اپنی زندگیوں میں یہ رنگ لاؤ، اپنے خاندانوں کے اندر اس طبیعت اس مزاج کو زندہ کرو، ایسی نمونوں کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، میرے دینی بھائیوں، شکر کا مزاج، شکر کا مزاج۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس پر نظر نہیں رکھتا ہے، جو دوسرے کے پاس ہے وہ اس پر نظر رکھتا ہے۔ جو کار میں جا رہا ہے اس کی نگاہ ہوائی جہاز پر ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ جو بائک پر جا رہا ہے اس کی نظر کار والے پر ہے، اپنے بائک کی ناقدری کر رہا ہے۔ جو سائیکل پر جا رہا ہے اس کی نظر بائک پر ہے، وہ اپنی سائیکل کی ناقدری کر رہا ہے۔ جو پیر پر جا رہا ہے اس کی نظر سائیکل والے پر ہے، اس کے نزدیک اپنے پیر کی قدر نہیں ہے۔ اگر ہوائی جہاز والا کار والے کو دیکھے، کار والا بائک والے کو دیکھے، بائک والا پیر والے کو دیکھے، پیر والا معذور کو دیکھے، اللہ کے شکر کا جذبہ، اللہ کے شکر کا جذبہ، کن قنعا تکن اشکر الناس، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے زیادہ شکر کرنے والا بن جائے گا۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہے، شکایت سے نعمت نہیں بڑھتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نعمت بڑھاؤں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو گے میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ ہے توبہ کرو گے میں توبہ کو قبول کروں گا۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، شکایت سے نعمت نہیں بڑھتی۔ جو دیا گیا اس پر شکر کرے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، بھائی نے انہیں آدھا گلاس دودھ دیا، انہوں نے کہا یہ تو آدھا ہی ہے، دینے والے سے کہا یہ تو آدھا ہی ہے، وہ آدھا بھی پی گیا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اس دن میں نے یہ سبق سیکھا کہ جو دیا گیا اس کی ناقدری کریں گے تو جو دیا گیا ہے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ آدھے گلاس کی ناقدری کی وہ بھی چھین لیا گیا۔ ناشکری کی وجہ سے نعمتیں چھین جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی ناشکری، اپنے شوہر کی ناشکری، اپنے سسرال کی ناشکری، اپنی بہو کی ناشکری، اپنی ساس کی ناشکری، اپنی اولاد کی ناشکری۔ دیا ہی کیا ہے، لایا ہی کیا ہے، 2 چیچڑے 2 ٹھیکرے، یہی تو لایا ہے۔ اور کیا دیا ہے؟ میرے والد نے دیا تھا، آپ نے کیا دیا ہے؟
ناشکری کا جذبہ نعمتیں ختم کر دیتا ہے۔ تو میرے دینی بہنوں اور عزیز ساتھیوں، ایک تو میں نے حضرت ربیعہ اسلمی کی زندگی کے 3 واقعات، اور دوسرا سبق اپنے اندر شکر لانے کا جذبہ۔ کبھی دواخانوں میں جاؤ، ڈائلسس سے تڑپنے والوں کو دیکھو، کبھی کینسر کے دواخانے میں جاؤ، سسکنے والوں کو دیکھو، کبھی جیل خانوں سے گزرو، 10 سال سے اپنے شوہروں، بیٹوں، باپ سے جدا زندگی گزارنے والی عورتوں کو یاد کرو، کبھی جھونپڑیوں کی طرف جاؤ، اپنے آسرے اور اپنے گھروں کی قدر کرو۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارا مزاج کچھ اور ہی بنتا جا رہا ہے۔ تیسری بات جو اس موقع پر عرض کرنا ہے اور بہت زیادہ وہ اہمیت رکھتی ہے، میری دینی بہنوں، علم دین کے لیے وقت فارغ کرو۔ علم کے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ صحابہ نے بڑھاپے میں سیکھا ہے، ادھیڑ عمر کے اندر سیکھا ہے۔ علم نہ ختم ہونے والا سمندر ہے۔ علم تو گہوارے سے اور جھولے سے قبر تک سیکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری بوڑھی مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نائیں، ہماری نانیاں وہ پڑھنے کے لیے آئے۔ زبان اگر اٹک رہی ہے، اٹک کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، روانی سے پڑھنے والے کے مقابلے میں مجاہدے کے ساتھ پڑھنے والوں کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ روانی کے ساتھ پڑھنے والیوں کے مقابلے میں اللہ کو ترس آ جائے گا۔ حضرت شیخ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ہمارے یہاں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے عالم کورس میں۔ حضرت شیخ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ فن منطق کے ماہر، فن بلاغت کے ماہر، سبق یاد ہی نہیں ہوتا، روزانہ اپنے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ سن رہے ہیں۔ ایک دن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی، خواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور یہ فرمانے لگے، سعد الدین چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں، وہاں ملاقات کے لیے چلو۔ حضرت شیخ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ، میں روزانہ اتنی دیر رکھتا ہوں پھر بھی استاد کو خوش کر نہیں پاتا، اب میں اس طرح گھومنے کے لیے جاؤں گا، میں سبق سنانے میں اور ناغہ کروں گا۔ تو حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ نے ہمت نہیں کی، دوبارہ حضرت ابوبکر آئے اور انہوں نے کہا کہ آقا آپ کو بلا رہے ہیں، آقا یاد کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ گئے اور جانے کے بعد دیکھا کہ آقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنا منہ تو کھولو۔ حضرت سعد الدین تفتازانی نے کھولا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تھوک اور لعاب دہن حضرت سعد الدین کے منہ میں لگایا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن جب درسگاہ میں پہنچے ہیں، استاد بھی حیران ہو گئے اور استاد نے فرمایا کہ سعد الدین آج تم وہ نہیں ہو جو کل تھے، سچ بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا؟ ذہانت کے دروازے کھل گئے، حافظے کے دروازے کھل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا کام اس ہستی کے ذریعے سے لیا، مایوسی کو اپنی طرف آنے نہ دو، اپنے بس کی کوشش کرو، اپنے بس کی کوشش کرو۔ موجودہ زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، ملکی حالات، عالمی حالات ایسے لگتے ہیں جیسے کہ ہم سوئی کے ذریعے سے پہاڑ کو کھود رہے ہوں، لیکن ایسے زمانوں میں ہی بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، بڑے بڑے تجدیدی کام ہوتے ہیں۔ نہ جانے آپ کے آنسو کہاں قبول ہو جائے۔
نہ جانے آپ کی نسلوں میں کون سا ولی پیدا ہو جائے۔ دینے والے اللہ کے ہاتھ نہیں بدلے ہیں، لینے والوں کے ہاتھ بدلے ہیں۔ دینے والے اللہ کے قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی، لینے والوں کے اندر کمزوری ہے۔ کچھ نہ صحیح، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کیا تمہیں حضرت ام سلمہ کی دعا یاد نہیں؟ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انہوں نے سوچا میں کیا دعا پڑھوں، مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے؟ اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ فاجرنی فیہا واخلف لی خیرا من، اے اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ عورتوں کی دعائیں قرآن نقل کرتا ہے، حضرت مریم کی دعا قرآن نقل کرتا ہے، امرأت عمران کی دعا قرآن نقل کرتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دعا قرآن نقل کرتا ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی مظلوم بیوی کی دعا قرآن نقل کرتا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے عورتوں کا دعا سے خاص تعلق ہے، ان کا دل جلدی ٹوٹتا ہے، ان کی آنسو جلدی نکلتے ہیں، ان کی دعا میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ حضرت مریم کی ادا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی دعا اور ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، قیامت تک آنے والے ہر مرد کا عمرہ اور ہر مرد کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا جیسے دوڑی ہیں ویسے صفا مروہ کے درمیان دوڑے۔ آپ کے یہ آنسو اپنی ساس کے دکھڑے میں رونے کے لیے نہیں، آپ کے یہ قیمتی آنسو نئے چپلوں کے رونے کے لیے نہیں، آپ کے یہ قیمتی آنسو عید کے کپڑوں پر برباد کرنے کے لیے نہیں، آپ کے یہ قیمتی آنسو دیورانی جٹھانی کے گلے شکووں میں برباد کرنے کے لیے نہیں، آپ کے یہ آنسو عرش کو ہلانے کے لیے، آپ کے یہ آنسو آسمان کو ہلانے کے لیے، آپ کے یہ آنسو دنیا کے حالات کو بدلنے کے لیے، آپ کے یہ آنسو اپنی نسلوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے۔ اس لیے میری دینی بہنوں روزانہ تھوڑا سبق دعا کے لیے نکالا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو قبول فرمائے اور آنے والی ہر بہن کو علم کی دولت عطا فرمائے، عمل کی نورانیت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، خالی گودوں کو صحت مند اور نیک اولاد اللہ تبارک و تعالی مقدر فرمائے، مردوں کو وطن کی عافیت کی روزی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔